MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 اہم ترین واقعات کے موضوع پر اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے مکی زندگی کے 10 سال ہم پڑھ چکے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب کے نکلنے کے بعد 2 اہم ترین واقعات جو پیش آئے، اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم پہنچا. حتیٰ کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 10ویں سال کو عام الحزن قرار دیا گیا، یعنی وہ سال جو غم کا سال ہے، کیونکہ 2 اہم ترین شخصیات جو اسلامی لحاظ سے بھی بہت مددگار تھی اور قریبی رشتہ دار بھی، ایک چچا ابو طالب اور ایک خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ خدیجۃ المبارک. اللہ تبارک و تعالی نے آگے پیچھے بس چند دنوں کا فاصلہ ہے دونوں کی وفات میں. دونوں کی وفات ہونے کے بعد گزشتہ کی مجلس میں ہم سن چکے ہیں دونوں کی وفات کس طرح ہوئی. خاص طور پر وہ توحید کے اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے مضمون پر کس طرح ابو طالب کی مغفرت کو رد کر دی، یہ میں نے بڑے خلاصے کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا کہ توحید کی اہمیت کتنی اہم ترین ہے. بہرکیف اس کے بعد مشرکین مکہ جری ہو گئے، کیونکہ یہ اہم ترین لوگ تھے جو یوں سمجھ لیجئے کہ بہت اہم ترین سہارا تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خاندانی اعتبار سے بھی اور حسب و نسب کے اعتبار سے بھی. کوئی قریش کا آدمی ان کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹیڑھی نگاہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نقصان پہنچانے کا سوچ ہی نہیں سکتا تھا. اسی واسطے وہ پہلے آئے ابو جہل کو اور عتبہ، ربیعہ، شیبہ، ابو لہب کو سب کو جمع کر کے کہ آپ ہمیں حوالہ کر دیں کہ ہم جو چاہیں کریں. ابو طالب نے کہا کہ میرے جیتے جی نہیں ہوگا. اب وہ سہارا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ اب سب سے اہم ترین خطرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کا خطرہ تھا۔ اب یہ لوگ جو چاہے کر سکتے تھے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جی کہ دشمنی میں آئے تو جتنا نچلا چاہے گر سکتے ہیں، ان کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی گرنے کا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ دراصل کیا کرے گا، غصے میں آئے گا تو اتنا کرے گا اتنا، لیکن بعض لوگوں کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جب آئے گا غصہ اس کو، یا آ کر اس کو نفرت آئے گی یا دشمنی پہ آئے گا تو اس حد تک گرے گا کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے نہیں سوچا اس حد تک بھی گر جائے گا۔ تو ان میں کچھ ایسے ہی لوگ بھی تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 سال کی محنت سے مایوس ہو گئے کہ یہاں کے لیڈر خاص طور پر قریش کے سردار قبول کرنے والے نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکے سے باہر قدم نکالا 10 سال بعد، طائف کا سفر کیا، اس بنیاد پر کہ وہاں پر کچھ لوگ کم از کم اسلام قبول کر لیں، کیونکہ مکے کے بعد اہم ترین ثقافتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے طائف زیادہ اہم ترین شہر تھا۔ ہاں، اسی واسطے قرآن میں اس کا ذکر بھی آیا ہے، قریتین عظیم، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو مشرکین مکہ میں سے بہت سے لوگوں کی زبان پر یہ جملہ تھا کہ ان 2 بڑے شہروں میں سے کسی سردار پر کیوں نہیں اترا قرآن؟ قریتین عظیم، قریتین یہاں پر ایک مکہ مراد ہے، ایک طائف مراد ہے۔ مکہ اور طائف کے جو بڑے سردار ہیں ان پر قرآن کیوں نہیں اترا؟ ان کو کیوں اللہ نے نبی نہیں بنایا؟ ایک یتیم عبداللہ کے بیٹے ہی رہ گئے تھے کیا؟ یہ پوچھنے کا سوال تھا ان کا۔ تو یہ مکے کے بعد سب سے اہم ترین شہر تھا، اور یہ مکے سے فاصلے میں 60 میل تھا، لیکن آج بائی روڈ جائیں گے تو 70-80 میل بھی ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پیدل طے کیا تھا، پیدل، اور راستہ بھی نہیں تھا۔ آج روڈ ڈالنے کے باوجود بھی آپ پیدل نہیں جا سکتے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جاؤ جا کے دیکھو ایک مرتبہ، وہاں پر آپ کو ایک کیا ہے، طواف کے لیے، عمرے کے لیے میقات بھی وہاں پر ایک ہے، جس کے لیے بہت سے لوگ جا کے وہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ آپ جا کے دیکھیے کیسا راستہ ہے، پہاڑی راستہ، ہو بہو ایسے لگے گا کہ اوٹی جیسے پہاڑ ہے۔ اس زمانے میں کوئی ایسی راہ نہیں تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا پہاڑی راستہ طے کر کے پہنچے، ایک سواری بھی نہیں، سواری پر بھی نہیں گئے، پیدل گئے ہیں اس اسلام کے لیے، اس دعوت کے لیے۔ ساتھ میں صرف اپنے ذاتی غلام تھے، کوئی اور نہیں تھا سفر میں۔ ہاں، کل جماعت کو لے کے نہیں گئے، کل لشکر کو لے کے نہیں گئے، کل صحابہ کو جمع کر کے نہیں کہا کہ مجھے کیا ہے اب طائف جانا ہے، چلو میرا سپورٹ کرو۔ ہاں، ہمارے پیری مریدی کے چکر والے کیا کریں گے، اگر چاہتے تو کرسی اٹھا کے لے جائیں گے ان کو سر پہ رکھ کے۔ ہاں، انہیں کار سے اتر کو اسٹیج تک آیا تھا، اسے کرسی میں بٹھا کو سر پر رکھ کو لاتے گئے تھے، کون نے پیر کہتے انہیں، اسے کہاں سے کار سے اتر کے اسٹیج تک آنے کے لیے کرسی میں بیٹھ کے، کرسی اس کے سروں پہ۔ ہاں، یہ اس طرح کے غلط غلو سے ہی کیا ہوا، یہ امت برباد ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 نبوت میں نکلتے ہیں تنے تنہا، صرف اپنا ذاتی غلام ہے وہ زید بن حارثہ، ان کو ساتھ لیتے ہیں، اور دونوں پیدل چلتے ہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ سفر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے، راستہ نامعلوم، کوئی مقررہ راستہ نہیں ہے۔ پہاڑی راستے کیا ہوتے تھے اس زمانے میں؟ پہاڑی راستے کوئی متعین نہیں ہوتے تھے، روڈ وغیرہ کہ آپ کو ایرو مارک لگا ہوا ہو کہ دیکھو یہاں مڑنا ہے، یہاں پھرنا ہے۔ سب قدم کے راستے ہوتے، نشانات ہوتے تھے، بس ان نشانات پہ چڑھتے جاؤ اوپر، ذرا سا پھسلے تو نیچے گرے۔ ہاں، رات کا مرحلہ ہو، کبھی دن کا مرحلہ ہو، جاؤ نکلو۔ کس لیے یہ سب کچھ سہ رہے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دعا نہ کرتے کہ اللہ مجھے کسی نہ کسی طرح ہواؤں کے ذریعے پہاڑی پہ پہنچا دیتا ہے اس کی؟
اور اللہ قادر نہیں تھا اس معاملے میں کہ اللہ تبارک و تعالی پہاڑی کے ذریعے یا پہاڑ کے فرشتوں کے ذریعے یا ہواؤں کو حکم دیتا، جیسے حضرت سلیمان کے لیے مسخر تھی ہوائیں، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسخر کر دیتا اور ہوا لیتی سیدھے چاہے طائف کے منزل پہ پہنچا دیتے۔ یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا؟ سیرت ہمیں کیا سکھاتی ہے، کیا پڑھاتی ہے؟ واقعہ ہے نہیں کہ سن کے آپ چلے جائیں۔ میں اسی لیے وہاں پر جگہ جگہ آپ کو تنبیہاً کچھ نوٹس دیتا ہوں۔ سب سے اہم ترین اسباق تو وہی ہیں اصل میں سیرت کے۔ بتلانا مقصود تھا قیامت تک کے مسلمانوں کو کہ دیکھو یہ اسلام کانٹوں کا ایک ایسا راستہ ہے جہاں سے ہو کہ تمہیں تکالیف سے گزرنا ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں کہ تمہیں کیا ہے آرام مل جائے گا۔ جب بھی انقلاب ہوگا، جب بھی ریولوشن ہوگا، جب بھی تم دین کا کام کرو گے، تمہارے لیے مصیبتیں آئیں گی۔ اگر اللہ تبارک و تعالی معجزاتی طور پر اس کام کو انجام دیتا تو ہم جو کام آج کرتے ہیں اس کے لیول کے اعتبار سے بھی ہم مائنس میں چلے جاتے۔ ہم تو کرتے کہ اللہ کے رسول نے جو کچھ بھی کیا بھائی وہ اللہ کی سپورٹ پہ کیا، ہواؤں پہ اڑے، فضاؤں پہ گئے، ہمارے لیے تو یہ سب چیزیں نہیں ہیں، تو ہم دین کا کام کیسے کریں گے؟ اس لیے اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو، کائنات میں سب سے محبوب ترین شخصیت اللہ کے بعد، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس سے محبت کی، کیونکہ منتخب کیا نا جی، منتخب ہوئے نہیں، ہاں خود کی ٹرائی اور خود کا کسب اور خود کی کمائی سے نبی نہیں بنے، رب نے منتخب کیا، رب نے چنا، رب نے محبت کی، یہ وہ شخصیت ہے۔ لیکن پھر بھی تکالیف، ہر دن آئے دن تکالیف بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام پہنچ جائے کہ یہ جنت یوں ہی ملنے والی نہیں۔ اسی واسطے میں نے وہ آیت پڑھی جو رب العالمین سورہ بقرہ، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم یوں ہی جنت پہ چلے جاؤ گے؟ سورہ عنکبوت میں فرمایا کہ احسب الناس ان یقولوا ان یترکوا آمنا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم ایمان لائے تو تم کیا ہے چھوڑ دیے جاؤ گے، سیدھے جنت چلے جاؤ؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں، ضرور آزمائیں گے، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ اللہ کا رسول جو سب سے محبوب ہے اللہ کو، لیکن پریشانیاں آئی، مصائب و آلام اٹھائے، رات کے اندھیرے میں سفر کیا، پیدل سفر کیا، اور اس طرح یہ پہاڑی راستہ سفر کرتے کرتے طائف پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی امید تھی کہ کم از کم مکے والوں کے پاس تو ہماری کوئی توحید کی بات نہیں پہنچی، کوئی ایک سردار بھی قبول نہیں کیا، شاید طائف کے سردار قبول کر لے۔ 10 دن قیام کیا وہاں پر، 10 دن رہے، 10 دن، اور وہاں 3 سردار تھے، ایک ہی باپ کے 3 بیٹے تھے، تینوں بھائی تھے، عبد یالیل، حبیب، مسعود۔ دیکھیے نام کتنے اچھے ہیں، حبیب، ہاں، مسعود، نیک بخت، ہاں، سورے مسلمانوں کے نام ہیں۔ ہمیں بولتے ہیں کیا جی مسلمانوں، کیا جی مسلمان، اسلام کی دعوت دینے کے پوچھیے، ہاں نام تو مسلمان ہی کے تھے ان کے بھی، جیسے ہمارے ہیں۔ شنمگم کون بھی نہیں رکھتا، شمس الدین ہی رکھتا کاما، لیکن اس کے شنمگم کے رہتے پورے، نام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ کام کیا ہے، تبدیلی کیا ہے، اسلام تمہیں کیا سکھاتا ہے، یہ اصل مضمون ہے۔ تو یہ عبد یالیل، حبیب، مسعود، تینوں سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تنہائی میں الگ الگ سب سے بات کی۔ ایک نے کہا کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کا پردہ ہی پھاڑ دیا جائے۔ یعنی جب اللہ نے نبی کے لیے آپ کو انتخاب کیا تو پھر نبوت کی عزت ہی کیا رہ گئی، پھر تو کعبۃ اللہ کا پردہ ہی پھاڑ دینا چاہیے۔ اس طرح مذاق کیا۔ دوسرے نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں اور میں بات کر کے جھٹلا دوں تو یہ میرے لیے عذاب ہوگا، اور آپ نبی نہیں ہیں تو میں ایسے جھوٹے سے بات کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ اس طرح اس نے مذاق اڑایا۔ تیسرے نے بات سننے سے ہی انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے صرف اتنا کہے کہ آپ یہ بات راز میں رکھیں، لوگوں سے نہ کہیں، مذاق نہ اڑائیں میرا، جیسے میں آیا ہوں ویسے ہی چلے جاتا ہے۔ 10 دن کی دعوت پر کوئی ایک بھی اسلام قبول نہیں کیا۔
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جب ہم واپس پلٹیں گے تو یہ لوگ اذیتوں کے اور اسی طرح مصائب و آلام کے انبار کھڑے کر دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ، میں جیسے آیا ہوں خاموشی سے ویسے ہی نکل جاتا ہوں، اور آپ لوگ یہ بات اپنے طور پر رکھ لیجئے، اگر نہ مانتے ہو تو کم از کم اس کو کیا مت کیجئے کہ پھیلا کر مجھے دیوانہ اور اس طرح کے مصائب و آلام کھڑے نہ کیجئے. لیکن یہ بات بھی ان بدبختوں نے نہیں مانی. انہوں نے یہ کیا کہ وہاں کے اوباش لڑکوں کو اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو شرارتی ہیں ان سے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ کوئی ہے دیوانہ جو ہمارے ملک میں آ گیا ہے، ہماری بستی میں، اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرو، ہم پوچھنے والے نہیں، جیسے چاہے سلوک کرو. تو اب جیسے ہی اشارہ مل گیا سرداروں کا، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی طنز کر رہا ہے، کوئی پتھر پھینک رہا ہے، کوئی گالی بک رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ زید بن حارثہ کے ساتھ نیچے اتر رہے ہیں، لیکن لوگوں کا ایک ہجوم جم گیا. جیسے کوئی دیوانہ پاگل آتا ہے کسی گلی میں تو بچے اور شرارتی لوگ گھیر لیتے ہیں، بعینی اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کنٹینیو ہونے لگا، یہاں تک کہ کسی کا پتھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ لگا تو وہاں سے خون جاری ہو گیا، اور کسی کا ادھر کا پتھر. اب زید بن حارثہ ہیں کہ چو طرف سے پھر کے پتھروں کو اپنے اوپر لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کتنے لیں، وہ بھی زخمی، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی، مار کھا رہے ہیں. کس کے لیے مار کھا رہے ہیں؟ کیا ضرورت تھی؟ کون سی کمی تھی؟ صرف دعوت کے لیے، صرف لا الہ الا اللہ کی دعوت کی، کسی اور کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، کوئی اور مقصد نہیں. نہ تجارتی تعلقات قائم کرنا تھا، نہ لین دین کا معاملہ تھا، نہ رشتہ داری تھی، نہ کچھ اور تھا. جو کچھ بھی تھا صرف اور صرف یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو پھیلانا تھا کہ دیکھو ایک اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو پوجو، ایک اللہ کی عبادت کرو، بس مسئلہ ختم. ہمارا تمہارا معاملہ صرف اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دعوت نہیں تھی. اگر بات آج بھی سمجھ لیے جائیں، آج بھی ہمارے اپنے جتنے کچھ جماعتیں ہیں، جتنے کچھ اختلافات ہیں، وہ لوگ سمجھ جائیں تو یاد رکھیے پھر ہمارے لیے یہ مسئلہ یہ حل ہو جائے گا کہ ہندوستان کے اندر کام کیسے کیا جائے. ہمارے لوگ سمجھتے نہیں. کوئی نماز کو بلا رہا ہے، آؤ بھائی نماز کو، آؤ نماز کو. نماز کو کبھی اللہ کے رسول نے بلایا ہے؟ کوئی خلافت کو بلا رہا ہے، آؤ بھائی خلیفہ بناؤ، خلیفہ بناؤ. کبھی اللہ کے رسول نے خلافت کی دعوت دی؟ کوئی بول رہا ہے اقامت دین، اقامت دین، دین قائم کرنا. بھائی قانون نہیں ہے ہمارے پاس، قانون بناؤ. اللہ کے رسول نے قانون کی دعوت دی کبھی؟ کس کی دعوت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں ہے بلکہ تمام رسول اور انبیاء دعوت کس کی دی ہے؟ ایک ہی کی. میری بات نہیں ہے، سورہ نحل پڑھ کے دیکھیں 36ویں آیت، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے جس کسی کو بھی رسول بھیجا ان کی امتوں میں ان کی دعوت ایک ہی تھی، ایک اللہ کی عبادت کرو، باطل کی بندگی سے بچو. توحید اور شرک یہی دعوت ہے. اب تو کیا ہے، ابھی اور چھوٹے چھوٹے گروپ بن گئے. چاند کی بھی دعوت ہوتی ہے. یہی تمہیں ایک چاند کی، جی کون جی تمہیں؟ کیلنڈر گھمانے والے ہماری جماعت. تمہیں کون جی؟ سعودی گھمانے والے. تمہیں جاؤ جی، تمہاری عید نہیں ہوتی تمہاری. تمہیں کون جی؟ خائی صاحب گھمانے. ارے تمہاری عید ہی ہوتی نہیں جی، تمہیں لگا سب حرام دن کیا کرتے ہیں، عید کرتے تم لگا. دعوت اب اس پر گروپزم باقاعدہ. ارے بھائی عید مسئلہ یہ دعوت نہیں ہے، یہ اختلافی مسائل ہرگز بھی دعوت نہیں ہے. ہم نے اسی کو دعوت بنا کے رکھا ہوا ہے. کوئی حنفیت کی دعوت، حنفیت کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا ہے بیٹھ کے. ہمارے طارق مسعود صاحب بیٹھے ہوئے، لوگ سمجھ لیتے ہیں اہل حدیث بول کے. انہوں اہل حدیث بھی نہیں اور قرآن حدیث کو پیش کر کے ثابت بھی کرنا نہیں چاہتے. ثابت یہ کرنا چاہتے کہ حنفیت کے اعتبار سے قرآن حدیث کے دلائل دیکھ لیجئے. ثابت تو قرآن حدیث کو نہیں کرنا چاہتے، ثابت حنفیت کو کرنا چاہتے. اس واسطے ادھر سے ادھر سے کھینچتان کر کے کیا کرتے، قرآن حدیث لاتے. دیکھو یہ ہمارے پاس بھی دلائل ہیں. دلائل مل بھی جائیں تو میرا ایک سوال مؤدبانہ ہے
مفتی صاحب آپ نے جو کچھ بھی پیش کیا ہے وہ حنفیت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن حدیث پیش کیا ہے یا قرآن اور حدیث کو ثابت کرنے کے لیے حنفیت پیش کی؟ جتنے جھگڑے ہیں ہمارے یہی معاملہ ہے، ہر کوئی اپنے اپنے گروہ کی طرف. اور میں جب اہل حدیث اسٹیج سے بولتا ہوں تو ایک بندہ مجھے کہا کہ مول صاحب آپ بھی تو اپنی اسٹیج سے بولتے ہیں، آپ بھی اللہ کے فضل سے نکال ڈالتے، انجینئر علی مرزا کے پیچھے چل جاتے سیدھا ایک کچ، تو اہل حدیث سے بھی نکل جاتے ہیں، ماشاء اللہ ہو جاتے. لا حول ولا قوت. بدبخت تجھے عقل نہیں، پاگل ہے تو. اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، منہج کا نام ہے، طریقے کا نام ہے. ایک آدمی افریقہ کے جنگلات میں اکیلا رہتے ہوئے بھی قرآن و سنت کو وہ اپلائی کر رہا ہے تو وہ اہل حدیث ہے. اہل حدیث کسی جماعت کا نام ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی منہج کی دعوت دیے. صدیق اکبر بھی اہل الحدیث تھے، فاروق اعظم بھی اہل الحدیث تھے، عثمان بھی کیا ہے اہل الحدیث تھے، علی بھی اہل الحدیث تھے، سعید ابن زید بھی اہل الحدیث تھے، عشرہ مبشرہ بھی اہل الحدیث تھے، تمام صحابہ اہل الحدیث تھے. یہ فرقہ ہے ہی نہیں پہلے، یہ تو طریقے کا نام ہے، یہ منہج کا نام ہے. منہج کا مطلب ہے طریقہ، کس طریقے پر جائیں. کتاب و سنت کو ماننے کا نعرہ بریلوی بھی کرتا ہے، دیوبندی بھی کرتا ہے. ارے بریلوی دیوبندی تو چھوڑو، قادیانی بھی کرتا ہے. تو اس کا منہج لے لیں گے، اس کا طریقہ لے لیں گے. قادیانی قرآن کا انکار کرتا ہے کیا؟ قادیانی اللہ کے رسول کا انکار کرتا ہے کیا؟ نہیں، وہ تو صرف اپنے منہج کو تبدیل کرتا ہے. دیکھو اللہ کے رسول کے بعد بھی رسول آنے کے خود قرآن میں دلائل ہیں ہمارے پاس، ہم بتاتے ہیں آپ کو آیتیں، تو آپ کیا کریں گے؟ قرآن حدیث کی دلیل مل گئی بولے قادیانی بن جائیں گے کیا؟ قرآن حدیث کی دلائل کو رکھ کر ہر گمراہ فرقہ بلا رہا ہے. مسئلہ اصل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے کیسے، کس نوعیت پر سمجھیں گے؟ آپ اپنی نوعیت پہ سمجھیں گے، 2021 کی نوعیت پہ سمجھیں گے، 2000 میں جو کہا گیا اس کو سمجھیں گے، نہیں 1900 میں جو کہا گیا اس کو سمجھیں گے، نہیں اس سے پہلے 1000 سال پہلے کہا گیا وہ سمجھیں گے، نہیں اللہ کے رسول نے جو سمجھایا صحابہ کو وہ سمجھیں گے. سوال یہ ہے اصل. ہمارا نعرہ صرف یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کو اللہ کے رسول نے جیسے سمجھایا صحابہ کو ویسے ہی سمجھیں گے. صحابہ کی سمجھ سے بالا تر تمہاری عقل نہیں جائے گی، اور تمہارے عقل کو ہم پرکہ کی بھی حیثیت نہیں دیتے. سلف کو مانو، قرآن اور حدیث کو مانو نہیں ہے ہماری دعوت. ہماری دعوت ہے قرآن اور حدیث کے ساتھ سلف کو مانو، اصحاب رسول اللہ کو مانو. یہ چیک خود رب نے دیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، تو قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء، یہ لوگ کہتے ہیں ہم دیوانوں کی طرح ایمان لائے. تو صحابہ کا ایمان گارنٹی ہے، صحابہ کا اصول گارنٹی ہے، صحابہ کا طریقہ گارنٹی ہے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، پھر میرے بعد صحابہ کا، پھر ان کے بعد تابعین کا. یہ 3 زمانہ گارنٹیڈ زمانے ہیں جس میں کوئی فرقہ نہیں بنا. اس کو جیسے اسلام نے ان 3 ادوار میں لوگوں نے سمجھا وہی اسلام ہے. اس کے بعد آنے والا انجینئر ہو، مفکر ہو، سیاست دان ہو، مفکر اسلام ہو، کوئی بھی ہو، پرکہ کی بھی حیثیت نہیں ہے. یہ ہے اصل عقیدہ. اس عقیدے کو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا. تو یہاں پر سمجھنے کی بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، طائف کے سرداروں کو یہ نہیں کہا کہ بھائی دیکھو کسی بھی طرح مجھے حکومت میں شریک کر لو، تمہیں میں آدھا آدھا کر لیں گے. اگر خلافت کی بات ہی ہوتی تو پہلے کوشش کرتے. ہاں نہیں بلایا، بلایا تو ایک اللہ کی طرف بلایا. حتیٰ کہ جعفر صادق ہم نے سنا پچھلی مجلس میں حبشہ پہنچے، وہاں پر سورہ مریم کی تلاوت کی تو نجاشی رو پڑا اور علانیہ اسلام قبول کر لیا. اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ بھی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی دعوت کو چھوڑ کے کہنا چاہیے تھا کہ چلو بھائی اب تو کیا ہے، بادشاہی مان لیا، اب ہمیں اصل میں تو خلافت قائم کرنی تھی، وہاں تو وہ بادشاہ بھی مان لیا ہے، چلو پورے صحابہ حبشہ چلے جائیں گے، وہاں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی. بادشاہی مان لیا تھا، کیے کیا نہیں. حکومت قائم کرنا تھا ہی نہیں مقصد، خلافت قائم کرنا تھا ہی نہیں مقصد، اقامت دین تھا ہی نہیں مقصد، نماز کو بلانا تھا ہی نہیں مقصد.
یہ سب مقاصد ہم نے ٹکڑے کر کے لے لیے. مقصد تو ایک اللہ کی طرف بلانا تھا, لوگوں کو شرک سے پاک کرنا تھا, توحید کی دعوت. آج بھی اگر تمام گروپ ہمارے جتنے کچھ بھی ہیں اپنے دعوتی میدان کو چھوڑ دیں اور ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے متحد ہو جائیں, تو ہو سکتا ہے کہ اسلام کا وہ منظر جو مدینے میں تھا وہ ہندوستان میں قائم ہو جائے اور آپ کو مسجد کے علاوہ کوئی ایک درگاہ نہ ہو. ہم برسوں سے سن رہے ہیں لیکن کوئی ایک درگاہ کو مٹایا؟ بتاؤ, کوئی ایک درگاہ مٹی؟ حالانکہ سب کو معلوم جیل سازی ہو رہی. ابھی میں کل پڑھ رہا تھا ڈیلی نیوز, عجیب بات ہے, میں آپ کو سناؤں گا. حیدرآباد کے کسی درگاہ کا نام لکھا ہوا تھا جس میں ٹینڈر کے لیے 2 آدمیوں کی لڑائی ہو گئی اور وہ دراصل سپریم کورٹ گیا ہے ٹینڈر کے لیے, درگاہ کی ٹینڈر. ہاں, ٹینڈر کسے بھائی ہوتے؟ مسجد کو ٹینڈر ہوتا کبھی کبھی. ہاں, ٹینڈر کسے ہوتا؟ بزنس کو. بزنس کو ڈالنے والا, ٹینڈر کیس ڈالنے والا کہہ رہا ہے مسلمان, وہ بھی لینے والا بھی مسلمان, بول رہا ہے کہ اس نے رشتہ داری کو اہمیت دے کے میرے سے پہلے اس کو دے دیا, جبکہ ٹینڈر کی تاریخ اگلے مہینے تھی, پہلے دے دیا. 1,80,00,000 پر بات طے ہوئی, انہیں 1,05,00,000 کو اسے دے ڈالا رشتہ دار کو, کیونکہ 1 سال تک جو کمائی آئیں گی وہ اس سے بڑھ کو آئیں گی قائم ہے نذرانے میں. 1,80,00,000 خالی 1 سال کا ٹینڈر. بزنس. دوسرا ہے کیا؟ کبھی آپ نے سنا کہ مسجد کو ٹینڈر لگا؟ ہاں, بہت انکم ہے بھائی, وہ مسجد میں کیا آتے بھائی, ہنڈا میں ڈالتے, اس سے کیا کریں گے, کمیٹی بدلیں گے. سنیں, سب کو معلوم ہے بزنس ہے. الو بناتے ہیں لوگوں کو, ان کے پیسے نکالتے ہیں. باقاعدہ گورنمنٹ کو تک معلوم ہے, گورنمنٹ میں درگاہ کے لیے اصول ہیں, ٹینڈر ڈالنے کا کیا ہے, ان کے پاس آپشن ہے. یہ درگاہیں برباد کر دینے والے ہیں. اور ہم نے کبھی کسی بھی توحید کا کام کرتے کرتے اس نوعیت تک پہنچا کہ حالات بدلے اور لوگ ماحول خود بدلیں, کہیں کہ بھائی ہم نے پہلے غلطیاں کی ہیں, ہمارے ایریے میں فلاں جھنڈا ہے, اب ہم خود مل کے اس جھنڈے کو نکالیں گے, نکال کے بتلاؤ. یہ انقلاب ہے, یہی تو انقلاب ہے, یہی تو انقلاب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی توحید پیش کی کہ کیا وہ لوگ خود آگے بڑھ کے کعبۃ اللہ کے بتوں کو نکالنے میں ساتھ نہیں دیے؟ اس ماحول کو, اس ایریے کو ایسی توحید پیش کرو کہ خود تمام توحید کی ذہنیت میں آ جائیں اور اپنے شرک سے توبہ کر لیں, اور آس پاس کی گلیوں کے جھنڈے جہاں بھی کیا ہیں کھڑے ہیں, خود انہی کے ہاتھوں وہ نکال پھینکے اور کہیں کہ بھائی ہم پہلے غلطی پہ تھے, اب صحیح پہ آ رہے ہیں, اب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پوجیں گے. اس طرح کی تبدیلی جب تک نہیں ہوگی تب تک ہم توحید کو بولنا نہیں چھوڑ سکتے. یاد رکھو, بعض لوگ بولتے ہیں خالی کیا جی توحید 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 توحید, لا الہ, جتنے کتنے مسئلے ہی نا جی, ہمارے پاس وکیل نہیں, انجینئر نہیں تو بلا گئی. میں بولتا ہوں نہیں تو بلا گئی. نہ انجینئر کی ہم کو ضرورت ہے, نہ وکیل کی ضرورت ہے. ایک توحید والے بن جاؤ, تمہاری پوری ضرورتیں رب پورا کرے گا. نہ اللہ کے رسول انجینئر بلائے کے بنائے, نہ ڈاکٹر بنائے تو توحید سکھائے پوری زندگی. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اعلیٰ ترین انجینئر بھی وہیں سے نکلے, اعلیٰ ترین ڈاکٹر بھی وہیں سے نکلے. تو ایک اللہ کی دعوت کے لیے نکلے, طائف پہنچے, ایک اللہ کی دعوت دی, ورنہ دوسرا کچھ ہوتا نا یہ ماننے کے لیے تیار تھے, ہر 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 شرط ماننے کو تیار تھے. صرف اتنا کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ توحید کی دعوت چھوڑ دو, جیسا کہ قرآن میں قل ایھا الکافرون ثابت. یہ لوگ اتنے پریشان ہوئے دعوت سے, انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ 1 سال ہماری بتوں کی, 1 سال ہم اللہ کی عبادت کریں گے, آؤ کمپرومائز کر لیں گے. آیت کیا اتری, لکم دینکم ولی دین, ایک لمحے کو بھی میں تمہاری عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تمہارے معبودوں کی, تمہارا دین تمہارے لیے پھینکتا ہوں تمہارے منہ پہ. ایسی توحید کی ضرورت نہیں ہے جس میں کمپرومائز ہو. اللہ نے صاف سورہ قلم, ودوا لو تدہنوا فیدہنون, اللہ کے رسول آپ ذرا سا جھکے نا وہ بھی جھک جائیں گے آپ کی طرف, لیکن جھکنا نہیں ہے توحید پہ, کمپرومائز کوئی نہیں ہے, کچھ بھی کر لو. ایک اللہ کو ماننا ہے, اس کو آتے ہو تو آؤ,
اس کے علاوہ میری توحید، میری دعوت نہیں بدلے گی، کا کچھ بھی ہو جائے۔ اس راہ میں مار کھاؤں، اب مار کھاتے کھاتے خون اتنا بہا کہ جوتیوں میں جم گیا، اللہ کے رسول کو چلنا مشکل، زید بن حارثہ کھندے پہ ڈالتے ہیں، بے ہوشی کے قریب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی کے موقع پر چلتے 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 ذرا نیچے اترے تو آپ کو وہ گہرائی ملے گی جہاں پر وہ باغ تھا ربیعہ کا، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سستانے کے لیے تھوڑی دیر رکے۔ وہاں جیسے ہی رکے تو یہ ربیعہ، یہ جس کا باغ تھا، جو مالک تھا، وہ اصلاً مکے کا ہی تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک مکے کا فرد یہاں پر پناہ لینے آیا ہے، تو وہی خاندانی عصبیت آئی، خاندانی محبت آئی۔ اس واسطے اس نے اپنے غلام عباس، جس کا نام آتا ہے، ان کو بلایا، کہا کہ بھائی یہ تھوڑا انگور ہے، پانی جاؤ جا کے اس شخص کو دے کے آؤ۔ تو وہ لے کے پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا شکریہ ادا کیا اور ایک انگور لے کے منہ میں ڈالا اور بسم اللہ کہا۔ تو عباس نے پوچھا آپ نے کیا کہا؟ کہا کہ یہ اللہ کے نام سے۔ کہا کہ لیکن یہاں تو کوئی نہیں کہتا یہ نام۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے پوچھے تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نینوا کا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا میرے بھائی یونس کی بستی، حضرت یونس بن متہ جو تھے وہ نینوا والے بستی ہی کی تھے۔ نینوا وہ بستی ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، بستی کا نام تو نہیں آیا، لیکن جس کو اللہ نے عذاب دکھانے کے باوجود بھی بچا لیا۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، سوائے یونس کی قوم بچ گئی عذاب دیکھنے کے بعد، وہ نینوا والے ہی تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یونس بن متہ کی بستی نینوا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ کہا کہ میں بھی انہی کا بھائی ہوں نبوت کے اعتبار سے، وہ بھی نبی تھے میں بھی نبی ہوں۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم آج روئے زمین پر آپ سے زیادہ معزز کوئی نہیں ہے، اور اسلام بھی قبول کیا بعض روایتوں میں۔ تو وہاں خاندان ربیعہ کے لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ صرف پانی دینے بھیجا، اس پر بھی جادو چل گیا؟ میں تو صرف پانی دینے بھیجا تجھے۔ اس نے کہا کہ آپ کو پتا نہیں، انہوں نے وہ بات مجھے بتائی سوائے نبی کے کوئی نہیں بتا سکتا، حضرت یونس کے بارے میں۔ پھر تھوڑا سے وہاں پر سستانے کے بعد حالت ذرا بہتر ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ پورے نیچے اتر گئے، پہاڑی کا پورا علاقہ نیچے اترا۔ پھر وہاں سے چلے جا رہے تھے، قرن منازل ایک جگہ کا نام ہے، قرن منازل۔ یہ وہی میقات بھی ہے جو طائف میں جا کے لوگ احرام پہنتے ہیں۔ یہ قرن منازل کے پاس پہنچے تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو اور پہاڑ کے فرشتوں کو ساتھ میں بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے سلام کیا اور کہا کہ میرے ساتھ اس پہاڑی کے فرشتے بھی آپ کو سلام کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ آپ کا رب دیکھ رہا تھا، اگر آپ حکم دے تو ان دو پہاڑیوں کے درمیان جو بستی طائف آباد ہے، ہم ان دو پہاڑیوں کو ملا کے رکھ دیں اور ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں، بس آپ کی اجازت چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، زحمت بن کے نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو امید ہے کہ یہ لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے تو کم از کم ان کی آنے والی نسلیں اسلام قبول کر لیں گی، انہیں کچھ نہ کہو۔ جیسے اللہ کے رسول نے امید ظاہر کی بعینی ہی، ویسے ہی ہوا 8 سال بعد پورا طائف اسلام قبول کر لیا 8 ہجری میں۔ وہ واقعات بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، وادی نخلا ایک جگہ کا نام ہے، جہاں پر رات ہو چکی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے رکے، اور نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو وہیں پر جنوں کا ایک قافلہ بھی گزر رہا تھا۔ جیسے ہی قرآن کو انہوں نے سنا، وہیں پر وہ لوگ کے پورے قرآن کو سننے کے لیے تیار ہو گئے، جس کا ذکر قرآن میں سورہ احقاف میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔
جنوں کی ایک جماعت کو ہم نے پھیرا اور وہ آ گئے قرآن سننے کی جگہ، اور وہ قرآن سننے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے کہا فلما حضروہ، جب وہ وہاں پر آ گئے، قالوا انصتوا، دوسروں جنوں کو کہا کہ دیکھو خاموش رہو، غور سے سننا ہے، قرآن ہے۔ کون؟ جن۔ آج ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو غور سے سن۔ ہمارے گھروں میں پہلے ہی قرآن بہت کم سنا جاتا، اگر سنا بھی جاتا ہے تو باتوں کے درمیان سنا جاتا ہے۔ قرآن آپ ڈال دیجئے، یا مکہ ٹی وی لائیو ڈال دو، یا مدینہ ٹی وی لائیو ڈال دو، ان کا کام چلتے رہتے، ان کے غیبتاں چلتے رہتے، ان کے باتیں، چونکہ فیشن کو۔ میں مکہ ٹی وی رکھتا ہوں دکھانے، میں 2-3 بڑے بڑے لوگوں کے گھروں کو گیا ہوں، جاتے پہلے کیا ہے، میں مکہ ٹی وی رکھتا ہوں مول صاحب کبھی بھی۔ ہاں بولو مول صاحب کیسے آئے پہ؟ اچھا مکہ ٹی وی میں لائیو، وہاں پر قرآن نہ چل رہے، میرے سے کئی بات کرتی، جب اتنا سننے کا شوق ہے تو قرآن سنو۔ ڈال کے کیا ہے، صرف امیج قائم کرنے کے لوگوں کے پاس کہ میرے پاس مکہ ٹی وی ہے، لائیو ہے۔ لا حول ولا، یہ حالت ہے عام طور پر ہماری۔ یہاں جن پہنچے، فلما حضروہ قالوا انصتوا، کہا کہ خاموش، فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب یہ سن کے اپنی قوم میں پہنچے واپس تو منذر بن کے پہنچے، ڈرانے والے، داعی بن کے پہنچے۔ کون؟ جن۔ جنہوں نے جو کام کیا وہ بھی ہم نہیں کرتے۔ ہاں جن ایک بار قرآن سنے اللہ کے رسول کا، اور یہ بھی بات یاد رکھ لیجیے، اللہ کے رسول انسانوں کے لیے بھی رسول ہیں، جنوں کے لیے بھی رسول ہیں۔ ہاں جن و انس کے لیے اللہ کے رسول رسول ہے، صرف ہمارے لیے نہیں ہے، جنوں کے لیے بھی رسول ہیں اللہ کے رسول۔ اسی واسطے احکامات لینے کے لیے جن الگ سے آتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے رسول ہمارے لیے مجلس قائم کیجئے، اللہ کے رسول ان کے لیے الگ مجلس قائم کرتے تھے اور ان کو احکامات بتاتے کہ تم کو کیا کرنا ہے۔ تھوڑے سے احکامات ان کو الگ تھے۔ ہاں وہ تفصیل میں جاؤں تو وقت نہیں آئے گا کیونکہ یہ سیرت کا مضمون ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قرآن سنا، ولوا الی قومہم منذرین، کہ پلٹے تو داعی بن کے پلٹے، اور جا کے اپنے جن بھائیوں سے کہا یا قومنا، یہ جن پکار رہا ہے، وہی جن جس نے کیا کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا رضی اللہ عنہ۔ وہ جن کہہ رہے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اللہ تبارک و تعالی کے داعی کے آواز پر لبیک کہو، ایمان لاؤ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ جن، جو جن یہاں آئے تھے۔ حتیٰ کہ مسند احمد کی روایت کے اندر ابن عباس کی ہے کہ وہ جن تعداد میں کل 7 تھے جو آ کے سنے تھے اس دن، 7 جن تھے وہ، اور کس علاقے سے آئے تھے؟ نصیبین بول کے ایک علاقہ ہے، اس علاقے سے آ رہے تھے، کسی کام سے مکے سے ہو کے جا رہے تھے۔ اور تفصیل میں جائیں تو آپ کو حیرانی ہو جائے گی کہ یہ آئے تھے ہی ڈھونڈتے ہوئے کہ کہیں نبی تو نہیں آیا۔ آپ پوچھیں گے یہ کیسے؟ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی نبوت نازل ہونے سے پہلے آسمان کا جو سسٹم تھا نا وہ کچھ الگ تھا۔ وہ کیا تھا؟ یہ جن میں جو برے شیاطین تھے نا، جن دیکھو برا ہوا تو شیطان ہے، اچھا ہوا تو جن ہے، سب ایک ہی چنے۔ ہاں جن کی قسم ہی یہی ہے، شیطان بھی انہی میں سے ایک ہے، وہ بھی جن ہی تھا، کان من الجن۔ شیطان بھی جو حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا وہ بھی اصل میں کیا ہے؟ جن ہی ہے۔ اچھا یہ جنات کیا کرتے تھے؟ ملائے اعلیٰ کی باتیں سننے کی کوشش کرتے۔ ملائے اعلیٰ کا مطلب کیا ہے کہ فضا کے اوپر آپ جائیں، آسمانوں کے قریب پہنچے تو وہاں اللہ نے فرشتوں کا ایک ایسی جماعت رکھی ہے، پہلے آسمان والے فرشتے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6، 7ویں، پھر اس کے بعد وہ خبریں پہلے آسمان تک پہنچتی تو پہلے آسمان سے خبر لے کر نیچے پہنچانے والے فرشتے بھی ہوتے۔ وہ سب ایک نظام ہے جو نظام ہم کو نظر نہیں آتا، کیونکہ نور نار قریب ہے، مٹی بہت دور ہے۔ تو ہم مٹی کے ہیں تو ہم نہ نور کو دیکھ سکتے ہیں نہ نار کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن نور اور نار جو ہے نا، نار جن آگ سے بنے، نور فرشتے یہ آ کر نور سے بنے، ان کا اصل میں ایک دوسرے کو دیکھنا مشکل نہیں ہے۔
یہ لوگ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو. ہمارا دیکھنا بہت مشکل ہے، بلکہ مشکل نہیں، ناممکن ہے. اللہ کے قرآن کے مطابق تو بالکل ناممکن ہے، کیونکہ فرمایا کہ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. یہ جن تم کو دیکھتے ہیں لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. یہ جن وہاں سے تم کو دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اب نہیں دیکھ سکتے بولنے کے باوجود ہی ہرا دوپٹہ بننے کو، لمبی تسبیح ڈالنے کو، ہو ہا ہا کرنے کو، میں دیکھا، میں بات کر رہا تھا، سب کیا ہے؟ جھوٹے قصے. ہاں، کبھی کبھی نکل کو بھی آ جاتا کرتے، بدل کو آواز بات کرتا کرتے، سب شیطانی چیز. لیکن وہ اس کے انڈر کا نہیں ہے وہ معاملہ. ہاں، ویسا رہتا تو انہیں مانگ کو لیتا تھا نا، پورا پیسے والا بنا، کئی کو جھاڑو رکھ لے کو، کیا ہے جھٹک لے کو بیٹھا ہے، وہ جھاڑو سونے کی بنا لیتا تھا، اتنا پیسہ آتا تو اس سے. وہ مور کے پر کچ کئی کو رکھا ہے، وہی مور کے پر کی نہیں جاؤ کانستا بھی برقی کے پرا لے لگایا کہ وہی معلوم نہیں، ایک دو مور کے پر اوپر رکھا رہا. عجیب مسئلے ان لوگوں کے. تو یہ جو ہے نا، یہ سسٹم ہی اصل میں کیا ہے؟ ان لوگوں کا نہیں ہے. لیکن یہ نور ناری مخلوق ہے نا، یہ ایک دوسرے کو دیکھتی ہے. تو پہلے زمانے میں کیا تھا کہ یہ جن کی مخلوق، یہ ناری مخلوق اگر کچھ سننا چاہے آسمان کی باتیں تو وہ اوپر پرواز کرتی. تو ان کو کیا تھی؟ اجازت تھی، گویا کہ سختی نہیں تھی، ذرا چھوٹ تھی ان کو. تو وہ لوگ ملائے اعلیٰ تک پہنچتے تھے، اوپر تک. اب آسمان نیچے، پہلے آسمان والے فرشتے کچھ باتیں کر کے نیچے بھیجتے، تو یہ نیچے والے فرشتے اور آسمان والے فرشتے جب باتیں کرتے نا کہ کیا کہنا ہے، کیا پیغام ہے، تو وہ باتیں کبھی کبھی یہ جن سن لیتے، کیونکہ وہ بھی وہیں قریب میں بیٹھے ہوئے ہوتے. اب سن کے کیا کرتے؟ جن کے ماتحتی میں یہ کام کرتے ہیں جادوگر کے، اس کو سنانے کے لیے دوڑ لگاتے. لیکن جیسے ہی اگر دیکھ لیے جاتے تو اللہ کہتا ہے کہ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، ایک دہکتا ہوا انگارہ آتا اور ان کو جلا کے راکھ کر دیتا. ہم بھی کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا، راتوں میں کیا ہے، ستارے ٹوٹ کے گرتے ہیں. وہ ستارے ٹوٹ کے نہیں، وہ شہاب ثاقب ہیں جو کسی جن کو مارنے کے لیے، جلانے کے لیے آتے تھے، اور وہ جلا کے راکھ کر دیتے، وہ سلسلہ بند ہو جاتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. نبوت سے پہلے ہوتا کیا تھا کہ یہ جنات ملائے اعلیٰ کی باتیں سن بھی لیتے تھے اور آ کے اپنے اپنے جادوگروں کو بتا بھی دیتے تھے، اور کئی کئی باتیں ان کے سچ بھی ہو جاتے تھے، جس سے لوگ اور گمراہ ہو جاتے تھے. اب سختی کے ساتھ شہاب ثاقب کا سسٹم بن گیا. اچھا، یہ میں کیوں بولا بولو؟ یہ جو نصیبین کے جن جو آئے تھے نا، انہوں نے بھی کوشش کی اوپر جانے کی. اب یہ جب اوپر جانے دیکھے، تمام پہرا ہے، پورا آسمان پہرا ہے، کہیں جانے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. پہلے کیا تھا؟ چھوٹ تھی. اب ہر جگہ سپاہی ہے. ہاں، پہلے ہیلمٹ چھوٹ تھا، اب خالی پکڑ پکڑ کو کیا ہے، ہزار ہزار کے پتے لیتا ہے، لنگا تھر تھر کانپتے ہیں، بھائی ہیلمٹ دو، بھائی ہیلمٹ دو، بھائی ترس لے. اب سختی ہو گئی. پہلے بھی ہیلمٹ تھا اچھے، لیکن اب جو سختی ہے وہ بہت اوور سختی. رات کے 12 گھنٹے میں پھیلنے کو جانا ہونا، نہیں تو پکڑ لیتا پھر. ہاں، یہی حالت اس وقت آسمان دنیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سورہ جن میں یہ پورا منظر پیش کر رہا ہے. ہاں، انا لمسنا السماء فوجدناها، جیسے ہی انہوں نے آسمانوں کو ٹٹولا، لمسنا السماء فوجدناها، پایا، ملئت حرسا شدیدا وشہبا، آسمانوں کو سخت ترین پہرے داری میں پایا. کہاں دیکھو فرشتے ہیں، کہاں جا کے شہاب ثاقب ہیں، کہیں راستہ اوپر جانے کا نہیں ہے. تو اب جن ایک دوسرے سے بات کر لی. ہاں، اللہ کہتا ہے انا کننا نقعد منها مقاعد للسمع، جب بھی ہم بیٹھتے ہیں چوری چھپے ان ملائے اعلیٰ کی باتوں کو سننے کے لیے، فمن یستمع الآن یجد له شہابا رصدا، کہ ایک دہکتا ہوا انگارہ انہیں آ کے جلا کے خاکستر کر رہا ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ ضرور کچھ تبدیلی ہوئی ہے زمین والوں کو. دیکھو جن کو کتنا معلوم ہے،
اب جنوں نے کہا کہ ضرور کچھ تبدیلی ہوئی ہے زمین میں، یا تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے یا تو اللہ کا کلام نازل ہونے والا ہے، اسی واسطے اتنا پہرا ہے۔ اگر اللہ کا عذاب آیا ہے تو کہاں آیا ہے ڈھونڈیں گے، اگر اللہ کے رسول آئے ہیں تو کہاں آئے ڈھونڈیں گے۔ یہ ڈھونڈنے کے لیے نکل کے جا رہے تھے تو ایک گروہ ادھر گیا، ایک ادھر گیا، ایک ادھر گیا، ایک ادھر پلٹ گیا طائف کے راستے میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ارے یہی ہے جی، اسی واسطے کیا ہے پورا آسمان پہرے میں۔ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر، یہ تھا اصل واقعہ۔ تو اس طرح یہ لوگ جب پلٹے تو داعی بن کے پلٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ اجازت لے کے آیا دوسری مرتبہ۔ اچھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جن سن رہے ہیں؟ نہیں معلوم تھا۔ ابھی جو غیب کے چکر لگاتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول سب معلوم، سب معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہاں پر کیا ہے، جن سن رہے ہیں۔ اللہ نے بعد میں وحی اتاری سورہ جن، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ یہ پوری آیتیں جب اتری تب جا کے معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرا قرآن، میری تلاوت کو جنوں نے سنا ہے اور اسلام بھی قبول کر لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول کو غیب معلوم ہوتا تو ہاتھ پکڑ کے بات کرے، آؤ جاؤ جی بہت اچھا کرے، 7 جنہ ملے مجھے آتے وقت۔ یہ لوگوں بولے تو کیا ہے، مجھے اب جنات مل گئے، نہیں معلوم تھا، غیب کا علم ہے ہی نہیں، جو اللہ بتا دیتا وہ معلوم تھا بس۔ تو یہی لوگ بعد میں ٹائم پوچھ کے آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم احکامات سیکھنا ہے اب آپ کے پاس، ہمارے لیے ٹائم دیجیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احکامات کے لیے کبھی کبھی کیا ہے، رات رات گزر جاتی، جنوں کے پاس جاتے، صحابہ ڈر جاتے کہ رات گئے تھے، عشاء کے بعد فجر کا وقت ہونے کو آ رہا ہے لیکن ابھی تک نہیں آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور کہتے کہ ہمارے جن بھائی، تم لوگوں کے بھائی مجھے روک لیے تھے سوالات میں، میں ایسا مشغول ہوا کہ وقت کا پتہ نہ چلا۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ ہڈی کوئی بھی اگر تم کھا کے پھینک دو تو وہ جنوں کی غذا ہے، اس واسطے اسے ریٹرن نہ لینا۔ اس سے بچے بھی کبھی کبھی بیمار پڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے حوالے ہو جاتی ہے، اور اگر وہ لوگ ان ہڈیوں کو اٹھا لیں بسم اللہ کہہ کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بوٹی بن جاتی ہے ان کو گوشت کی۔ ہماری کھائے ہوئے ہڈیاں اگر وہ بسم اللہ کہہ کے اٹھا لیں تو ان کی غذا ہے۔ ہاں، اسی طرح فرمایا کہ دیکھو تم استنجا نہ کرو، کس سے؟ ہڈی سے۔ کیوں؟ یہ بھائیوں کی غذا ہے۔ بڑے بڑے ہڈیاں ہوتی تھی نا، وہ زمانے میں استنجا کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہڈیاں استعمال نہ کرو تم استنجا کے لیے، کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کی غذا ہے۔ اسی طرح جو گوبر کے ٹکڑے ہوتے ہیں نا، سوکھ جاتا ہے نا گوبر، وہ بھی استعمال کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا گوبر بھی استعمال نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کی سواریوں کے غذا ہیں۔ جیسے ہمارے جانور ہیں ویسے ان کے بھی جانور ہیں، ان کی غذا ہے وہ، تو اس واسطے وہ استنجا کے لیے استعمال مت کرو۔ بعض لوگ سفروں میں جاتے ہیں، یہاں وہاں رکتے ہیں تو جو بھی پتھر ملا، جو بھی ہڈی ملی کر لیتے ہیں، پھر بعد میں فساد، میں وہاں گر گا، یہاں گر گا، مجھے کیا کی ہوگا، کیا کی دکھتا، او تو غلط کام کرا تو کیا کریں گے، سب دکھیں گا تجھے۔ پہلے سیکھنا کیا چیز، کہاں جانا کہاں نہیں جانا، کہاں کرنا پیشاب کہاں نہ کرنا، ہاں ان کے راستے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ہاں، ایک مرتبہ فرمایا کہ جنوں کی جماعت آئی ہوئی ہے مدینے میں، اس واسطے کہیں بھی اگر تمہیں کوئی سام نظر آئے تو 3 مرتبہ کہو کہ اگر تو جن ہے تو چلا جا، اگر 3 مرتبہ کہنے کے باوجود بھی نہ گیا تو تب مارو، ورنہ اصل میں کیا ہوگا، وہ جن اصل میں ہمارا ہوگا اور وہ سام کی شکل میں ہوگا، تم مار کے کیا ہے اسے اذیت پہنچاؤ گے۔ ہاں، تو اسی واسطے سام دیکھتے ہی مار ڈالنا نہیں، سام کو کبھی سام کی شکل میں بھی جن ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، یا کہیں سے بیوی باہر کھڑی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو بڑی غیرت آئی، اتنی رات گئے میری بیوی باہر، کس چیز نے تجھے باہر جانے پہ مجبور کیا، حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے؟ اس میں غصے ہوئے۔ بیوی نے کہا کہ آپ پہلے مسئلہ تو سمجھے، اندر میرے جھوپڑی میں سانپ ہے، میں ڈر کے مارے باہر آئی، آپ تو جا کے دیکھیں۔ اب وہ صحابی تلوار لے کے اندر نکلے تو سامنے سانپ تھا، اٹھا کے مارے، وہ بھی مرا، لیکن مرتے مرتے ان کو بھی ڈس گیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو آپ اب مدینے میں جنوں کی ایک جماعت آئی ہوئی ہے،
تو ہر سام کو دیکھ کے فوراً قتل نہ کر دو، اس سے کہو کہ اگر تو جن ہے تو چلا جا، کیونکہ انہوں نے ہمارے سے بات کی ہے۔ تو اگر آپ کہیں گے تو جن ہے تو چلا جا، تو وہ چلا جائے گا، اگر نہیں ہے یہ خالی سانپ ہے تو تب جا کے مارو۔ یہ سب احکامات جیسے ہمارے لیے، میں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول جن و انس کے لیے نبی ہے، رسول ہے۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں صرف انسانوں کے لیے، نہیں، جنات کے لیے بھی نبی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی عظمت ہے۔ تو اس طرح یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے طائف کی واپسی پر یہ بہت بڑی ڈھارس بندائی کہ اللہ کے رسول یہ بدبخت انسان اگر آپ کو نہ مانے اور آپ کو اذیت پہنچائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو جنوں سے مدد کروں گا، اور یہ جن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اللہ کے رسول واپس پلٹ کے پھر مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچنے کے بعد اب تسلسل کے ساتھ دعوتی مرحلہ پھر شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح کی تقویت ملی ان سب باتوں سے اور جنوں کی آمد سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر لگاتار تبلیغ دین حنیف میں جڑ گئے، یہاں تک کہ 11 نبوت کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چند خیموں میں، حج کا زمانہ تھا اور وہاں پر لوگ یہاں وہاں کے بہت دور سے آئے ہوئے تھے، ان میں ایک خیمے میں کچھ لوگ مدینے کے تھے جو قبیلے خزرج کے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس کہا کہ تھوڑی دیر میری بات سنو، اچھی لگے تو مان دینا، بری لگے تو چھوڑ دینا۔ وہ بڑے ہی بہترین لوگ تھے، یوں سمجھ لیجئے کہ مدینے کے سابقون الاولون تھے وہ لوگ۔ انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک بات کہتے ہیں، اگر اچھی لگے تو ہم مانیں گے ضرور، بری لگے تو کوئی بات نہیں، تو آپ بتائیں کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ یہ پہلے 6 افراد تھے مدینے کے جنہوں نے فوری طور پر کہا کہ اللہ کے رسول، ہم کو پہلے ہی معلوم تھا یہودیوں کے ذریعے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک رسول آنے والا ہے جس کے ساتھ مل کر ہم تمہیں ماریں گے، نکالیں گے یہاں سے، لیکن ہم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ مکے میں آئیں گے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جس رسول کا یہودی انتظار کر رہے ہیں وہی آپ ہیں، اور وہ لوگ آگے بڑھ جائیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا، ہم آگے بڑھ کے آپ پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام قبول کر لیا اور یہ 6 گئے تو اگلے سال 12 بن کے لوٹے۔ اب یہ 12 جو آئے نا، یہاں سے ایک بہت بڑا انقلابی مضمون نکلا، اور یہیں سے مدینہ قائم ہونے کے لیے سب سے اہم ترین موقع ملا۔ انشاءاللہ وہ واقعات ہم آگے دیکھیں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ دیکھیے بھائی، 2-3 اعلانات ذرا سماعت فرما لیں۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پارکنگ کا مسئلہ ہے حل نہیں ہو رہا ہے ہمارے سے۔ اللہ کے لیے ذرا پارکنگ کے مسئلے میں آپ لوگ سیریس ہوں، سنجیدہ ہوں، گاڑی ادھر ادھر چھوڑ کے نہ آئیں۔ بہت مرتبہ مجھے کیا ہے پہلے سے بتایا گیا کہ پارکنگ کے مسئلے پر کچھ بولو، میں پہلے ہی ایک مرتبہ بول دیا تھا، اس واسطے میں نے بولنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن لوگ دیر سے آتے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں چلتا ہے، اس واسطے میں آخری میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے لیے پارکنگ کے لیے آپ لوگ سنجیدہ رہیں، گلی کے اندر کوئی گاڑی نہ لائیں، باہر یا ہمارے جو بندے وہاں پر ہیں، ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہ لوگ اگر کہتے ہیں تو نہ جھگڑیں، اور وہ لوگ کہاں کہتے ہیں وہاں پر گاڑی کھڑی کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک کینسر پیشنٹ کے سلسلے میں مدد کی درخواست آئی ہے، اور یہ دراصل اتنے معمولی یوں سمجھ لیجئے کہ ایسے غریب گھرانے سے ہیں کہ گھر بھی یہاں نہیں ہے ان کا، اور ان کے کوئی رشتہ دار بھی یہاں نہیں ہے، لیکن ہمیں اتھینٹک طریقے سے معلوم ہے کہ ان کے شوہر محمد سلیمان ہے، کیا نام وہ؟ محمد سلیمان، وہ اللہ کے فضل سے جب تک مرکز قائم تھا وہاں پر مسجد میں جمعہ کے لیے آتے تھے اور میرے سے ملاقات کرتے تھے، اور وہ بھی کینسر ہی میں انتقال ہوا ان کا بھی، ہم بھی گئے تھے، ہمارے طلبہ بھی گئے تھے، دیکھے تھے۔ ان کی اہلیہ اب دراصل بہت ہی کمزور اور بہت ہی معاشی تنگی میں ہیں، اور ان کے بھائی بھی اسی کینسر کا، جس کینسر میں بڑے بھائی فوت ہوئے اسی کینسر میں یہ بھی کیا ہے مبتلا ہیں۔ آج ان کے لیے کلیکشن ہے، اللہ کے لیے بندوں کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک انسان اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جب اللہ کسی کی مدد کرنے پہ آ جائے تو آپ کے تمام مسائل حل ہیں۔ تو یہ مدد کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے، تو اس کے لیے آپ لوگ آگے آئیں، جو ہو سکتا ہے۔ بھائی یہاں کلیکشن کرتے ہیں، نیچے رکھ دیتے ہیں، ہاں نیچے رکھ دیجئے تو وہی بہتر ہوگا۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں غریبوں کو راشن کٹ تقسیم کرتے ہیں، جو اس مرتبہ 2500 روپیے ہے، کہ ابھی تک ہم 10 رمضان المبارک کے اندر دے دیتے ہیں، لیکن ہمارا جو بھی منصوبہ تھا کہ 50 100 200 کوئی کلیکشن ابھی تک نہیں ہوا ہے سوائے 10,000 کے، کہ جتنے لوگ اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ایک گھر کی راشن کی ذمہ داری گویا کہ یاد رکھیے کہ ان کی دعاؤں سے آپ اپنی زندگی کے تمام مراحل کو آسان کر سکتے ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے کھلانے پر بڑا زور دیا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جو باوجود دنیا کی محبت کے مسکین کو، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں، اس کے ذریعے آپ پا سکتے ہیں کہ 2500 روپے کوئی بڑی بات نہیں، ایک آدمی ایک گھر کی ذمہ داری لے اور یہاں پر آفس میں رجسٹر کرائے، نہیں الگ میں مل کے کیا ہے ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ بولا لی میرا فون آج کا انعام ابھی مجھے رپورٹ نہیں آئی ہے، ابھی میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے رپورٹ۔ کتنے شریک ہوئے تھے؟ عبدالرحمان 92 افراد شریک ہوئے ہیں، اور ان میں کیا ہے یہ مکمل دیے ہیں آنسر۔ میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگ ابھی بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے آنسر دیے جاتے ہیں، کیسے؟ کچھ کرنے کا نہیں ہے، کوئی نمبر نہیں ہے، جو کیو آر کوڈ وہاں پر نشر ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں، ایسا کیمرہ آن کر کے کیو آر کوڈ کو اسکین کریں گے تو یاد رکھیے آپ کو سوالات کا پرچہ کھل جائے گا، اسی میں لکھیں گے سبمٹ دے دیں گے تو وہاں پہنچ جائے گا۔ جتنے لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں شریک ہوں، تاکہ کچھ باتیں سیرت کی یاد ہو جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں سوالات پوچھے ہیں تو ضرور اس کے جوابات کچھ نہ کچھ ہوں گے، تو جو میں نے نہیں بتایا وہ بھی کیا کر دیتے ہیں، ادھر ادھر کر کے جوابات دے دیتے ہیں اور انعامی مقابلے سے نکل جاتے ہیں۔ میں 10 سوالات دیتا ہوں تو کبھی کبھی 2-3 سوالات کے جوابات ہی نہیں دیتا ہوں، تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس درس میں اس کا جواب نہیں دیا، یہی جواب ہوتا ہے اس کا۔ وہ نہیں لکھتے ہیں بہت سے لوگ، وہ کیا سمجھتے ہیں 10 سوالات ہیں 10 کے بھی جواب ہوں گے تبھی اتنا سوال کریے، نہیں، اس میں 5 کے ہی جواب ہوں گے، 5 کے نہیں ہیں۔ تو آپ کو کیا بولنا وہاں پر، غور سے اگر سنیں گے تو صحیح جواب دے سکتے ہیں کہ آپ نے اس ایک درس میں، یعنی 1 گھنٹے کے درس میں اس کا جواب نہیں دیا، وہی صحیح آنسر۔ اس میں بہت خطا کر رہے ہیں، اسی واسطے کیا ہے کہ 100-200 افراد ماشاءاللہ شریک ہو رہے ہیں، لیکن جو انعام کے دائرے میں آتے ہیں وہ کیا ہے جی، کتنے جی ہیں یہ؟ ہاں 17 ہیں، 17 لوگ اندر آئے ہیں۔ چلیے چھوٹا بچہ آ جاؤ، کیا نام تمہارا؟ محمد ارمان، نا اٹھاؤ، کہتے بھی سیدھے ہاتھ سے اٹھاؤ جی۔ ہاں کون سا سیدھا ہاتھ تمہارا؟ ہاں یہ چلو اٹھاؤ، ہاں جاؤ، ہوگا تمہارا کام ہوگا، تم نے کیا بھی نہیں۔ ماشاء اللہ اب بھی بنت حوائی آئے ہیں، بنت منور، ماشاء اللہ۔ چلیں بھائی کوئی آئے بھائی، آگے آگے یہ کر دو، یہ پوری ذمہ داری میرے جان پہ ڈال دی نا، کوئی تو آؤ، نمبر لکھو، سینڈ کرو اس پہ۔ کیا کی ایک دن بول کے کر ڈالا میں، اس کے وجہ سے جان دے جی انہوں کر ڈالے نا، ان کے جان پہ ڈال چھوڑ ڈالیں گے، چھوڑ ڈالے تو کیسا باوا ہوں گا۔ لو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ابھی اسکین نہیں ہوا کہ ٹھہرو بھائی، وہ لے لیے، بات کرو۔ آؤ یہاں کو بولو، یہاں کو بولو، مجھے ہی معلوم نہیں کیا ہے وہ بلا، میں کیا کی انہوں بولے میں بول دیا، وہ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر منیر کا نمبر بڑا ہوتا ہے۔ ہاں کیا بولو، ہاں ہاں دیکھو بھائی، یہ بتاؤ بھائی ذرا زوم کر کے بتاؤ، یہ گوگل میں جاتے ہی کیمرہ بول کے بتا رہا ہے، نہیں یہ کیمرہ آن کر کے اسکین کرے تو فوری طور پر آپ کو اوپن ہو جائے گا۔ کتنا بول رہی سو آپ؟ یہ دیکھو نارمل کیمرے میں نہیں، گوگل میں جا کے کیمرہ بتا رہا ہے، کیمرہ بتا رہا ہے نا، اس پہ کلک کر کے آپ کو کیا کرنا ہے، وہ کیو آر کوڈ اسکین کرنا ہے۔
کر دو وہ کون انہوں نام داؤد بشار آ گیا ہاں صحیح ہے نہیں صحیح ہے ٹھہرو بھائی ذرا ٹھہرو بابا ذرا ادھر رہو ہاں چلو بھائی چلو بھائی چلو ایسے پانی